اب حضرت کا طرز جہانبانی، مفتی صاحب نے وہی آیت، وہ نعرہ جو خوارج نے لگایا جنگ صفین میں، لا حکم الا للہ، مفتی صاحب نے سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 27 کو بیان کیا اور خوبصورت بات کہی کہ امیر المومنین کی پوری زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ ان کے ہر عمل میں للہیت کار فرما تھی، صرف اللہ، علی کے ہر کام میں صرف اللہ، اور انہوں نے اقتدار کو قبول کیا تو اسی جذبہ للہیت کے زیر اثر، تاکہ افراد کی حکومت کے بجائے اللہ کی حکومت قائم ہو جائے۔ علی ابن ابی طالب عبد خدا ہیں، در حقیقت 35 ہجری کے آخر سے 40 ہجری کے ماہ رمضان المبارک تک اسلامی دنیا میں اللہ کی حکومت قائم ہوئی۔ اور یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ فرقان آیت نمبر 27، لم یکن لہو شریکن فی الملک، فرمایا اس کو صحیح معنی میں عملی جامہ پہنایا علی ابن ابی طالب نے، اللہ کی حکومت اللہ کے ہاتھ سے قائم ہو۔ ید اللہ، ید اللہ یعنی اس ہاتھ سے سوائے حق تعالیٰ کی خوشنودی کے، حق تعالیٰ کی مشیت سے کوئی دوسرا کام سرزد نہیں ہوا، نہ اس زبان سے اللہ کی مشیت سے ہٹ کے کوئی دوسرا جملہ ادا ہوا۔ ایک اہم ترین مسئلہ علی کی حکومت، جیسا میں نے کل عرض کیا، جورج جرداد، میخائیل نعیمہ کی بات۔ اب حضرت نے جب حکومت برقرار کی تو پہلے مرحلے میں حضرت نے بہت سارے گورنر خط نسخ کھینچ دیے۔ سب سے پہلے جس شخص کی حکومت کو ختم کیا وہ شام کا عامل، امیر شام کا، سب سے پہلے اس کے عزل کا حکم جاری کیا۔ جب بڑوں نے مولا متقیان کو مشورے دیے کہ حضرت یہ کام نہ کریں، کچھ دن ٹھہر جائے، وفاق کو تھوڑا سا مضبوط کر لیں، تب صوبوں پہ ہاتھ ڈالیے گا، ورنہ امیر شام آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی کرے گا۔ لیکن حضرت نے پہلے ہی دن خطبے میں فرمایا تھا، 15 نمبر خطبہ ہے ناج البلاغہ کا، آپ خود پڑھیے، جس کی میں نے پہلا حصہ پڑھا ہوا، وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتُ قَدْ تُزَوِّجَ بِهِ النِّسَاءَ او ملک بِهِ الْإِمَاءَ لَرَدَدْتُ۔ حضرت کے خطبے کے بعد مغرب سے پہلے میٹنگ کی بنو امیہ کے اکابرین نے، اور وہ سب لوگ جنہوں نے اربوں ڈالر اکٹھے کیے ہوئے تھے آج کی اصطلاح کے مطابق، سب نے میٹنگ کی کہ یہ تو کام خراب ہے، تو ہم علی سے مذاکرات کرتے ہیں۔ انہوں نے میٹنگ کی اور ولید بن عقبہ بن ابی معیط چنا ایسے، اور پیغام دے کے بھیجا امیر المومنین کی طرف کہ امیر المومنین، ہم آپ سے خوش نہیں، قریش کے گھروں میں سے کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں آپ کی تلوار سے کوئی شخص قتل نہ ہوا ہو، یہ داغ ہم اپنے دلوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ دکھ باقی اپنے سورماؤں کا، اپنے بہادروں کا، لیکن کوئی بات نہیں، ہم صرف نظر کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کی بیعت بھی کریں گے، ناراضگی بھی ختم کریں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آج جو جمعے کے خطبے میں آپ نے اتنا بڑا اعلان کیا یہ واپس لیجیے اور اپنی پالیسی میں لچک لے کے آئے۔ جو ہو گیا 12 سالوں میں لوٹ مار چھین شاد بعد، اس پر فاتحہ پڑھ دیں۔
آپ کی جو پالیسی ہے آپ اپنے عہد حکومت میں جاری کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو بھی آپ کے منشور ہے ہمیں قبول ہے، لیکن ماضی سے سروکار نہ رکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اب دھمکی تھی، خلیفہ سوم کے قاتلین ہمارے سپورٹ کریں تاکہ ہم ان سے قصاص لے سکیں۔ دراری کے قصاص کون لیتا ہے؟ مقتول کا بیٹا آ کے بات کرے تو بات بنتی ہے۔ ولید بن عقبہ بن ابی معیط بنو امیہ وہی، اور علی سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ علی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا جہاں تک تمہیں دکھ ہے کہ ماضی میں میرے ہاتھ سے تمہارے پہلوان اور سورما قتل ہوئے، تو اس میں علی کی کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی، مسلک اور عقیدے کی جنگ تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی۔ اللہ نے حق و باطل کے اوپر نصرت عطا کی۔ اب اگر تمہیں شوق ہے بدلہ لینے کا اور خون بہا لینے کا تو جاؤ، جا کر حق سے لو کہ اس نے باطل کو کیوں نیست و نابود کیا۔ اور جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں ماضی سے سروکار نہ رکھوں، مستقبل میں اپنے منشور کو لے کے چلوں، تو میں یہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی مجبور ہے۔ اور علی کی مجبوری کیا ہے؟ اس لیے کہ علی عبد ہے، عبد، بندہ، غلام ہے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو میرے مولا نے، میرے اللہ نے اپنے عبد کے کاندھوں پہ لگا دی۔ علی سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے مرحلے میں خود جب کہ غصے سے اٹھا کہ ٹھیک ہے پھر اب ہم شام جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ ولید بن عقبہ اٹھا تو مالک اشتر اور حضرت کے قریبی ساتھی آئے، کہ حضرت تھوڑا لچک دکھائیں، اگر یہ شام چلے گئے ہماری پریشانی بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ الگ۔ دوسرا حضرت نے جو کام کیا، عمان سب سے پہلے امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان کے عزل کا حکم دیا، عہدے سے ہٹایا، پھر باقی افراد کو سوائے 3 افراد کے باقی سب کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ 3 افراد میں سے ایک ابو موسیٰ اشعری، ایک اشعث بن قیس کندی، اور اس کے علاوہ تیسرا فرد مسقلہ بن حبیرہ، ان کو باقی رکھا۔ اور مشروط طور پر ان تینوں نے امام علی سے وعدہ کیا کہ ہم حق کی اطاعت کریں گے اور ہم آپ کی منشور پر عمل کریں گے۔ مشروط طور پر ان کو ان کی مدت بڑھا دیں کہ اگر تم نے سستی کی تو میں عہدے سے ہٹا دوں گا، اور وہی ہوا۔ میں اگر کوشش کرتے ہیں وہاں تک پہنچ سکیں تو۔ اب ذرا چند جملے یہ سن لیجئے، خوبصورت جملے۔ تمدنی ارتقاء اور معاشرتی بلندی ریاست کی تنظیم اور حکومت کی تشکیل سے وابستہ ہے۔ عمران خان تحریک انصاف کا بانی، چند سالوں کی کوشش کے بعد اس نے حکومت قائم کر لی۔ ہم مانتے ہیں اپنے دعوے میں، اپنے منشور میں مخلص، لیکن تب تک اگر یہ مخلص ہے تو اپنے مقاصد میں اور اس عادلانہ حکومت کی تشکیل میں تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک حکومت کے اراکین جن سے حکومت نے تشکیل پانا ہے وہ اہل، مہذب، مؤدب، تعظیم یافتہ اس سطح کے افراد ہوں۔ ورنہ خود بے شک حاکم عادل ہو، لیکن عمال کے انتخاب میں اگر غفلت سے کام لیا جائے، رشوت سے کام لے لیا جائے، سفارش سے کام لیا جائے، چشم پوشی کی جائے، تو قطعی طور پر نظام عدل کا نفاذ ممکن نہیں ہے، نہ یہ کہ مشکل ہے۔